السلام علیکم سامعین۔ قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حصہ اول لے کر ہارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے عقل سلیم اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحان لیے اور آپ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 خصوصی نسبتیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے رہنما یعنی امام الناس کا مقام بخشا۔ نمبر 3، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام دنیا میں بھیجے وہ سب آپ علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ابو الانبیاء ہونا بھی ہے۔ کئی مورخین نے بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور ان کا لقب آزر تھا، جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور چچا کا نام آزر تھا، جو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا، اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہوں یا چچا، بہرحال نسبتی طور پر ان کے قابل احترام بزرگ تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنی قوم کا پروہت اور پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ کون جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرما دیا، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 80۔ اس واضح اور کھلے اعلان میں توحید کے بعد باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا، اور آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا تصادم حکومت وقت کے ساتھ ہوا۔ اپنی مشرک قوم کو شرکی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے، ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا، لوگو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 22، 23، 26 اور 27۔ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع نقصان نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ لہٰذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔
تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، اچھا تو اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ ششدر رہ گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258۔ اس مدلل جواب پر غور کرنے کی بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدہ توحید سے منحرف نہ کر سکا۔ آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ اسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت تھی، تنہا پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 69۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔ اس مشرک قوم کی بد نصیبی ملاحظہ ہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر خران تشریف لے گئے۔ وہاں سے فلسطین کا سفر اختیار کیا۔ ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہمراہ مصر تشریف لے گئے۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے حضور دعا فرمائی جو قبول ہوئی، اور بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مقرر بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین تشریف لائے اور اسے اپنی دعوت کا مرکز بنایا۔ 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابھی تک بے اولاد تھیں، اس لیے دونوں بیویاں اکٹھی نہ رہ سکیں، لہٰذا آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے آئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا وادی میں ٹھہرا دیا۔ واپس جانے لگے تو بیوی نے بار بار سوال کیا، آپ ہمیں اس جنگل بیاباں میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اپنی رفیقہ حیات اور چند ماہ کے جگر گوشہ سے جدائی کا تصور یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہا ہوگا۔ آپ واپس پلٹے اور دیکھے بغیر صرف اتنا جواب دیا، اللہ کے حکم پر۔ تب وہ اللہ کی بندی سراپا تسلیم و رضا بن گئی اور کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس طرح آپ اپنے اہل و عیال سے نامعلوم عرصہ کے لیے جدا ہو گئے۔ کچھ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلا کر وہ دعا مانگی جس کے ثمرات آج ہر مسلمان اس وادی ثمرات و برکات میں پہنچ کر خود دیکھ سکتا ہے۔
اے پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھال دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ ایسی جگہ جہاں پر حشرات الارض اور جنگلی درندوں کی موجودگی کا امکان تو ہر وقت موجود تھا، لیکن کسی غم گسار اور ہمدرد انسان کی موجودگی کا تصور بھی محال تھا، جہاں چند دنوں کی خوراک ختم ہونے کے بعد بظاہر غذا حاصل ہونے کے قطعاً کوئی آثار نہ تھے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آب ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہ عزی میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دی مادہ پرستی کو، عشق نے شکست دی عقل پرستی کو، اطاعت الہی نے شکست دی نفس پرستی کو، محبت الہی نے شکست دی محبت عیال کو، اور زندگی نے شکست دی موت کو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، جلدی حصہ دوم لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔